وہ ایک نے لکھ لیا، اور یہ کچومر کا میں 100 دفعہ جواب بھی دے چکا ہوں، ہر چیز ہو جی گھما دے۔ بسم اللہ کا قائم مقام نہیں ہوتا 786، یہ قائم مقام نہیں ہے، یہ عدد ہے اس کے۔ آیت کا قائم مقام تو ترجمہ نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تم اعداد لے آئے، شکل دیکھو، بات کرنے کے الفاظ دیکھو۔ کوئی قرآن کی آیت کے قائم مقام کسی چیز کو سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے خطوط کے اندر 786 بسم اللہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس کو بسم اللہ ہی آپ لکھو گے۔ یہ علاج اور معالجے کے لیے عادات کو نکالا گیا، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اور کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ خطوط میں جو سنت ہے وہ سنت ہے، باقی علاج اور معالجے کے لیے عادت کی تخریج کی جاتی ہے، اس لیے اس کو 786 لکھا جاتا ہے۔ تو عادت میں مؤثر ہے، کیوں؟ تعویذات کے لیے مؤثر ہے کیونکہ والشفع والوتر، قسم میں جفت اور تاک۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تو حرف سے جو ہے وہ نکلتے ہیں اعداد۔ ان چیزوں کا قائم مقام مت سمجھے سے بندہ قابل، لیکن یہ عادت ہے، یہ 786 جو ہے نا وہ بسم اللہ کے بھی عادت ہے اور چیز کے بھی، کسی اور کے بھی 786 کی عادت ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بسم اللہ کی ہو، مگر جس نے جس چیز کی تخریج کی ہے بسم اللہ کی تو اس کو بسم اللہ کا عدد کہے گا۔ 786 خاص صرف بسم اللہ کا عدد نہیں ہے، اور جگہ بھی بہت سے نام ایسے جس کے مجموعے سے، بسم اللہ بھی اللہ کے ناموں کے مجموعہ ہے، اس طرح کئی نام کا اگر مجموعہ بن جائے گا تو اس سے اس کی عادت نکل سکتے، لیکن بسم اللہ قائم مقام 786 بسم اللہ کا قائم مقام نہیں ہے، کسی بھی آیت کا قائم مقام اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، نہ تفسیر ہے، بلکہ صرف اس طرح لکھنا بغیر آیات کے، اس میں بھی پہلے بہت کلام تھا، اس کو بھی فتاوی میں جائز نہیں لکھا گیا ہے۔ قرآن کی پہلے آیت لکھو گے پھر نیچے ترجمہ لکھو، خالص ترجمہ بھی نہیں۔ تو علاج اور معالجے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، بس یہ علاج اور معالجے کے طریقے کے تخریج کر لیتے، یہ قائم مقام نہیں ہے اس کا، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کا حکم بدل جاتا ہے، کہیں ہو گئے جی یہ فلاں آیت کے عدد ہے، یہ نہیں کہو گے کہ یہ فلاں آیت ہے، اس کی تخریج کی گئی تو وہ لکھ لیں گے، شروع ہو جائیں گے آسمان تو کوٹ بھی نہیں پہن، ٹوپی بھی نہیں پہن، گاڑی میں بھی مت آ، کھوتے گاڑی پہ آئے گا، کھوتا ابھی بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، مر تو نہیں گئے۔ ہر چیز تمہیں جب وہ چاہیے تو بعض چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، سو یہ اجازت ہے، حضور کے دور میں نہیں تھی، اکثر ایسی چیزیں جو زمانے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ضرورت زمانہ ہے، سو یہ زمانے کی ضرورت میں ہے، اس وقت نہیں تھی، اب ہے۔ اب تو عبادت بھی اس کے تابع کر دی تم لوگوں نے، کیلنڈر کے بغیر تو تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، 1 2 3 لکھا ہوتا ہے 12 13، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ بھی اوقات اور نجوم سے نکالا گیا ہے، یہ کوئی سے تھوڑی نکالا گیا، تو اتنا نجوم بھی جائز ہے تو اتنا علاج بھی جائز ہے، سمجھ؟ اتنا نجوم جائز ہے کہ جس سے تمہیں اوقات کا پتہ چلے، تو علاج میں بھی اتنی چیزیں جائز ہے کہ جس سے بس غیب دانی کی طرف نہیں جانا چاہیے، باقی جو ضروریات ہیں اس کی طرف جائے، غیب دانی کی طرف نہ جائے، غیب کی طرف جانا منع قرار دیا گیا کہ جی تقدیر میں گھسنا، تقدیر کے پتے چلانا، یہ اس میں مت جاؤ، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ جا نہیں سکتا، جا سکتا ہے، منع ہے۔ شراب حرام ہے تو شراب میں تاثیر موجود ہے، اسی طرح اس چیز میں یہ اندازے جو یہ لگاتے ہیں اس سے منع کیے گئے، تو ہم لوگ ہیں مسلمان ہیں، اگر تم لوگوں کو اچھا نہیں تو مت آؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں دلیلیں دینے کی ایسی بھی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالی جن ساری دلیلیں تمہیں خود دیں گے، انہیں نہیں مانتے گا کس نے کہا، وہ بس کھوپڑی خود ہی سکھا دیتی، بعض چیزوں میں جو اللہ نے اثر رکھا ہوتا ہے
اور اس کی ضرورت کا انکار کرتے 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 امت کو اس پہ آنا ہوتا ہے. جیسے ٹی وی کا انکار کرتے 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 تمہیں آنا پڑا.